جا کے جب اپنی ماں کو بتائیں گے میں یہ کسی عورت کے ساتھ کر کے آیا ہوں، یا اپنی بیگم کو بتائیں گے یا اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے، گھر بھی تو جائیں گے نا۔ دیکھیں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے اور ہمارے نوجوان، اصل میں تو ہمارے نوجوان تھے جنہوں نے خواتین کے آگے ہو کر جب ان پہ اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے خواتین اور بچوں کو پروٹیکشن دیا ہے۔ میں کہوں گی ہماری ماؤں کی ہے جنہوں نے اپنا ہمت دکھائی ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے۔ ان کو پتہ تھا، میرے خیال میں سارے مرد حضرات کو سمجھ شرم آئے گی کہ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ دہشت گرد ہوتے ہیں نا جو ڈرتے ہیں، یہ خوف سے کر رہے ہیں، یہ کوئی۔ السلام علیکم ناظرین، خوشی کا موقع کافی عرصے بعد حلیمہ آپا میرے ساتھ موجود ہیں، خان صاحب کی بہنہ، جن کی دعاؤں سے قوم کی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ آج جو ہے مشکل تھوڑی سی آسان ہوئی۔ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیا حال؟ اللہ کا شکر۔ آپا پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا آپا، قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیا کہیں گے جنہوں نے کل اور پرسوں رات اور آج بھی اتنی زیادہ قربانیاں دی، اور ہمارے اداروں نے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ پاکستان کی عوام و ناس کی عزت اور تحفظ کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے، لیکن انہوں نے پامال کیا؟ دیکھیں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے اور ہمارے نوجوان، اصل میں تو ہمارے نوجوان تھے جنہوں نے خواتین کے آگے ہو کر جب ان پہ اٹیک ہوا ہے تو انہوں نے خواتین اور بچوں کو پروٹیکشن دیا ہے۔ تو یہ جو جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو دبانے کی، یہ ظلم کی، اب لوگ ظلم سے نہیں ڈر رہے ہیں، ظلم ان کا اتنا حوصلہ ہو گیا کہ وہ ظلم سہ رہے ہیں، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے میں کہوں گی ہماری ماؤں کی ہے جنہوں نے اپنا ہمت دکھائی ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج دیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ کتنا ظلم ہونا ہے، اس کے باوجود ان کے بچے اور جوان ہمارے بچے جو آگے پھر رہے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کی ہی ہمت ہے کہ انہوں نے، دیکھیں وہ تو پروٹیسٹ انتشار پھیلانے نہیں نکلے تھے، لیکن ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ اپنا دفاع کریں گے۔ یہ بھول جائیں کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں اٹیک عورتوں کو، کل عورتوں کو گھسیٹا گیا ہے، آئندہ کے لیے اگر کوئی عورت خواتین کو گھسیٹے گا اور ان کی بے حرمتی کرے گا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا دفاع کریں، اور ہم اگر ہماری خواتین کو اس طرح کریں گے، ان کا خیال ہے ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے، ہم بلکہ زیادہ خواتین نکلیں گی۔ آپ کو بہت ساری قوم کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا، گھسیٹا گیا، ایک نام جو ہے نا طیبہ راجہ، جو جب سے خان صاحب یہاں زمان پارک میں آئے وہ یہ پیچھے بینچ پہ 24 گھنٹے بیٹھی ہوتی، رمضان ہے، سحری ہے، افطاری ہے، کل اس کو پولیس والوں نے یہاں سے پکڑا، اور اس وقت جتنے بھی نوجوان وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے یا وہ کہتے وہ روئے نہیں کہ یار بے شک یہ پی ٹی اے کے نون لیگ والوں سے میں نے سنا ہے، میں نے پیپلز پارٹی والوں سے سنا ہے۔ میرے خیال میں سارے مرد حضرات کو سمجھ شرم آئے گی کہ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے سب کو، ہماری جو نگاہیں شرم سے جھک جانی چاہیے، اور ہمیں اپنے مرد حضرات کو بتانا چاہیے کہ یہ دنیا کو اور سب کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمیں، مجھے نہیں فرق پڑتا پولیس میں یا کسی اور ادارے میں، ادارے کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک نوکری بچانے کے لیے کسی اور کی خواتین کے اوپر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ کرنے والوں کی تربیت کے اوپر ہے۔ ان کی ماں گھر جا کے جب اپنی ماں کو بتائیں گے میں یہ کسی عورت کے ساتھ کر کے آیا ہوں، یا اپنی بیگم کو بتائیں گے یا اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے، گھر بھی تو جائیں گے نا۔ ان کی جو بیگم گھر بیٹھی ہوگی یا ان کے بچے بیٹھے ہوں گے یا ان کی ماں بیٹھی ہوگی، وہ ان سے کیا سوال کرے گی؟ آج تم کسی اور کی بہن بیٹی کو اس طرح ہاتھ ڈال کر آئے ہو۔ یہ تو ہمارا جو ماحول ہے یا ہمارا معاشرہ ہے، یہ اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اداروں پہ نہیں اٹھتا جتنا معاشرے پہ اٹھتا ہے۔ اب آج خان صاحب سے بات کرنے کا آپ کو موقع ملا، اب کیا صبح خبر؟ 11 بجے انہوں نے پیش ہونا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ان کو جو اغوا کیا گیا تھا کورٹ سے، یہ تو شکر ہے چیف جسٹس نے نوٹس لیا کہ جو کام انہوں نے کیا تھا غیر قانونی۔ یہاں پہ کوئی اور کھڑا ہو کے کوئی بات کر دے تو انہوں نے کہا جی قانون کے خلاف ہے، ساروں کو جیل بھر دیا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، تم نے اتنا سا قانون توڑے، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ کعبہ کے بت ہیں جو توڑ رہے ہیں اس وقت، ہمارے دماغ میں ان کا خوف ہے، جو اتنے بڑے دہشت گرد خود بیٹھے ہوئے ہیں، جو چور ہیں اور جو قاتل ہیں اندر سے بیٹھے ہوئے، اب ان سے ہم کتنی دیر ڈرتے رہیں گے؟ اب ہمیں اپنے جو خوف کے بت ہیں، یہ کعبہ کے بت ہیں، ان کو توڑنا ہے ہمیں۔ اب جو زمینی خدا ہیں وہ بیسیکلی خان صاحب کی جو سب سے زیادہ مضبوط پاور ہے نا، ان کے مضبوط اصحاب ہیں،
उनको तोड़ने की कोशिश की। उस दिन वीडियो आई, खान साहब बायोमेट्रिक रूम में बैठे हैं, बहुत ईजी और रिलैक्स, जस्ट लाइक अ किंग, और आज भी आए हैं माशाल्लाह, हशाश बशाश ठीक ठाक फिट चलते हुए। तो ये उन लोगों के नहीं, मतलब तकलीफ तो थी। आपने देखा नहीं कि वो ठीक चल नहीं रहे थे, और उसी की फिक्र है। उनकी टांग में सोजन है, उनकी नर्व्स डैमेज्ड हैं। अगर वो नर्व्स, और उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा इस पे वज़न ना डालें, और वो लंगड़ा के चल रहे थे, हमें उस चीज़ की फ़िक्र है। ये जो ख़वातीन एहतजाज करें या मर्द करें या पाकिस्तानी कौम करे, पहले तो सिर्फ सियासतदानों को उठाया जाता था, सनम जावेद खान, और बच्चियों को ऐसे लिबर्टी में घसीट के लेके जा रहे थे। देखें, ये ख़त्म हो जाएगा जब खान की हुकूमत आएगी। देखिए, जब दहशतगर्द होते हैं ना, जो डरते हैं, ये खौफ से कर रहे हैं, ये कोई ताकत से नहीं कर रहे, ये खौफ से कर रहे हैं। जब आप औरतों पे हाथ उठाना शुरू कर दो और बच्चियों पे हाथ उठाना शुरू कर दो, ये ताकत दिखा रहे हैं। उनका दिल था कि और ख़वातीन ये चीज़ देखेंगी और डर के घर में से नहीं निकलेंगी, और या उनके मर्द हजरात कहेंगे घर से ना निकलो। वो माएँ हैं, वो खुद भी निकली और उन्होंने कहा बच्चों को भी बाहर निकलो, हम अपने हक़ के लिए निकले और निकलते रहेंगे। आप ये भूल जाएं कि हम आज घर जा रहे हैं, हम अभी भी सड़कों पे बैठे हैं, क्योंकि हमारा असल में जो हक़ है वो तो भी हमें नहीं मिला। हमें तो अपना इलेक्शन चाहिए, हमारा हक़ है वोट डालने का, ये वो नहीं ले सकते हमारे से, और इसलिए हमारा एहतजाज तो नहीं ख़त्म होगा। जी नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारा हक़ है वोट डालना, और वो हमारा जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन, एक लतीफ़ा मुझे याद आता है कि एक वक्त में एक मरासी को बुलाया गया जंग के अंदर शामिल करने के लिए। तो मरासी कहता है कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई कि मरासियों को जंग में बुलाना है, तो फिर अगले दुश्मन से सुलह ही कर लें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।